کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اس کے بعد وضو کا آغاز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اختلاف تھا وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے یہاں تو تسمیہ پڑھنا کیا ہے، سنت ہے، مگر جو اصحاب ظواہر ہیں، اصحاب ظواہر کے بارے میں شاید میں نے بتایا تھا پہلے، ہاں، ایک داؤد ظاہری تھے، ان کا ایک مذہب ہے، ان کے بھی متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے مذہب پر چلنے والے ہیں، تو ان کے مذہب پر چلنے والوں کو اصحاب ظواہر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب ظواہر۔ کیوں؟ داؤد ظاہری، جو داؤد تھے ان کو ظاہری کیوں کہا جانے لگا؟ کیونکہ وہ صرف ظاہر پر عمل کرتے تھے، قرآن پاک کا جو ظاہر ہے اس پر عمل، حدیث پاک کا جو ظاہر ہے اس پر عمل، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تقدیری عبارت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ آیت کس پیرائے میں نازل ہوئی، اس کو وہ نہیں دیکھتے تھے، صرف ظاہر پر عمل کرتے تھے، اس لیے داؤد ظاہری کہا جانے لگا، اور ان کے جو متبعین تھے، پیروکار تھے، ان کو اصحاب ظواہر۔ سمجھ گئی؟ جی چلیے، تو بہرحال تو اس میں اصحاب ظواہر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک تسمیہ پڑھنا وضو کی شرط ہے، وضو کی واجبات میں سے، جی۔ اور ان حضرات کی دلیل وہی حدیث ہے جو کتاب میں جو ہے موجود ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہے نا؟ تو یہی حدیث پاک جو ہے دلیل ہے ان حضرات کی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ابتدائے وضو میں تسمیہ کیا ہے؟ مسنون ہے نا، جی۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل بھی یہی حدیث ہے، ہماری دلیل بھی یہی حدیث ہے، ہاں، لیکن وجہ استدلال الگ الگ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو وجہ استدلال ہے، طریقہ استدلال ہے، اور امام احمد کا جو طریقہ استدلال ہے اس کا جواب بھی ہے، کیا کہ حدیث پاک میں نفس وضو کی نفی نہیں کی گئی، لا وضوء جو حدیث پاک ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا جو اللہ کا نام ذکر نہ کرے، ہے نا۔ تو اس حدیث پاک کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں نفس وضو کی نفی نہیں کی گئی، جن سے وضو کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ کمال وضو کی نفی کی گئی، فضیلت وضو کی نفی کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، وضو سمجھ رہی ہے، اس کو وضو کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، صحت وضو کی نفی نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر جو ہے قرینہ وہ احادیث بھی ہیں جن میں لا کے ساتھ احکام کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے، بہت ساری احادیث آپ کو ایسے مل جائیں گی، تو اس حدیث پاک میں فضیلت وضو کی نفی کی گئی ہے کہ بغیر تسمیہ کے اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو وضو تو ہو جائے گا مگر افضل نہیں ہے، اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی، ہاں۔ اس پر قرینہ میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں نفی موجود ہے، تو وہاں پر بھی وہ نفی کون سی ہے؟ وہ نفی کون سی ہے؟ نفی فضیلت ہے، نہ کہ نفی صحت ہے۔ جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا بالمسجد، تو یہاں پر بھی جو ہے کمال صلاۃ کی نفی کی گئی ہے، ہاں، کہ پڑوسی کی نماز صرف مسجد ہی میں ہوگی
مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگی، مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے جی؟ تو اسی اگر مسجد میں نماز پڑھے گا تو اس کو فضیلت حاصل نہیں، مسجد کے علاوہ گھر میں پڑھے گا تو پھر اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یہ مطلب ٹھیک۔ تو جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد میں بھی کمال صلاۃ کی نفی کی گئی، فضیلت صلاۃ کی نفی کی گئی ہے، صحت صلاۃ کی نفی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث جو بار بار آپ سنتی چلی آ رہی ہیں، جیسے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ہے نا، اس میں بھی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے تم میں کا جب تک کہ وہ اپنے لیے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مومن نہیں ہے جی۔ جس طرح اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے کوئی چیز، اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا تو کیا وہ مومن نہیں ہوگا؟ نہیں، یہاں پر صحت ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے نفی کون سی ہے؟ نفی کمال، کہ وہ کامل مومن نہیں ہوگا، وہ کامل مومن نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بے شمار آپ کو احادیث مل جائیں گی، جیسے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، یہاں پر بھی جو ہے کمال ایمان کی نفی، صحت ایمان کی یا نفس ایمان کی نفی، سمجھ میں آ رہی بات جی؟ تو بس ایسے ہی جو حدیث تسمیہ ہے اس میں فضیلت اور کمال وضو کی نفی کی گئی ہے جی، صحت وضو کی نفی نہیں کی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں، اچھا، ہماری جو تائید ہے، ہمارے قول کی تائید علی بن یحییٰ بن خلاد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث علی بن یحییٰ بن خلاد کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی ہمارے قول کی تائید ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نفی وہ فضیلت وضو کی نفی ہے، صحت وضو کی نفی نہیں ہے۔ تو ہمارے اس قول کی تائید علی بن یحییٰ بن خلاد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اس شخص سے فرمایا جو ارکان صلاۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تھا، نماز میں جو ارکان تھے، ارکان نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تھا، اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس طرح وضو کیا کر جس طرح اللہ نے تجھ کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس وضو کا حکم دیا ہے اس میں تسمیہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس وضو کا حکم دیا ہے کیا اس میں تسمیہ ہے جی؟ نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اس میں تو صرف چہرہ، ہاتھ، مسح، سر کا اور کیا ہے؟ پیر دھونا ہے، تسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بھی ہمارے قول کی تائید ہو جاتی ہے۔ اور دارقطنی نے بھی روایت کی ہے کیا من توضأ وذکر اسم اللہ فإنہ یطہر جسدہ ومن توضأ ولم یذکر اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ جس شخص نے ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھا تو اس کا تمام بدن پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے بسم اللہ وضو کے ابتدا میں نہیں پڑھا تو اعضائے وضو کے علاوہ کچھ پاک نہیں ہوتا، یعنی صرف اعضائے وضو پاک ہوتے۔ تو ان احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی تسمیہ یہ وضو میں شرط نہیں ہے، وضو میں شرط نہیں ہے، ہاں افضل ضرور ہے بس، ٹھیک؟ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ چلیے آگے دیکھیں، آگے کیا فرماتے ہیں؟ والاصح، والاصح، یہاں سے دیکھیے یعنی عبارت
قال و تسمیت اللہ، یہیں سے ترجمہ دیکھیں، ترجمہ میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کون صاحب قدوری، و تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے تسمیہ نہ پڑھا ہو۔ والمراد به نفی الفضیلت، اور اس سے فضیلت کی نفی مراد ہے، اس سے پاک سے کیا مراد ہے؟ فضیلت کی نفی مراد ہے، بات یہاں پر ہو گئی ختم۔ والاصح انها مستحبۃ، اور صحیح یہ ہے کہ تسمیہ سنت نہیں بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ والاصح، اور صحیح یہ ہے کہ انہا مستحبۃ، کہ تسمیہ کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ وَإِن سَمَّاهَا بِالْكِتَابِ سُنَّةً، وَإِن سَمَّاهَا، اگرچہ کہا گیا ہے، سما یسمی معنی کیا ہوتا ہے؟ متعین کرنا ہے نا۔ ان سماہا، اگرچہ اس کو متعین کیا گیا ہے، بالکتابی، کتاب میں، سنتن، کیا؟ سنت، مطلب کتاب سے مراد کیا ہے جی یہاں پر؟ قرآن۔ کتاب سے مراد قدوری ہے، شروع میں بتایا تھا نا میں نے، جو انداز تحریر ہے صاحب ہدایہ کا، بہت سارے پوائنٹ وہاں پر گنوائے تھے، اس میں ایک تھا نہیں کہ کتاب جہاں پر آئے گا تو کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ قدوری پڑھا تھا نا جی آپ نے شروع میں، فضیلت کی نفی مراد ہے، بات یہاں پر ہو گئی ختم۔ والاصح انہا مستحبۃ، اور صحیح یہ ہے کہ تسمیہ سنت نہیں بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ والاصح، اور صحیح یہ ہے کہ انہا مستحبۃ، کہ تسمیہ کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ وَإِن سَمَّاهَا بِالْكِتَابِ سُنَّةً، وَإِن سَمَّاهَا، اگرچہ کہا گیا ہے، سما یسمی معنی کیا ہوتا ہے؟ متعین کرنا ہے نا۔ ان سماہا، اگرچہ اس کو متعین کیا گیا ہے، بالکتابی، کتاب میں، سنتن، کیا؟ سنت، مطلب کتاب سے مراد کیا ہے جی یہاں پر؟ قرآن۔ کتاب سے مراد قدوری ہے، شروع میں بتایا تھا نا میں نے، جو انداز تحریر ہے صاحب ہدایہ کا، بہت سارے پوائنٹ وہاں پر گنوائے تھے، اس میں ایک تھا نہیں کہ کتاب جہاں پر آئے گا تو کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ قدوری پڑھا تھا نا جی آپ نے شروع میں، صاحب ہدایہ کی خصوصیات ہدایہ کے اندر میں نے کئی ایک پوائنٹ آپ سے ذکر کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا نا کہ جہاں پر صاحب ہدایت کتاب کا لفظ بولیں گے اس سے مراد کون ہوگا؟ اس سے مراد کون سی کتاب ہوگی؟ قدوری۔ چلو تو فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ تسمیہ کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ وَإِن سَمَّاهَا بِالْكِتَابِ سُنَّةً، اگرچہ صاحب قدوری نے قدوری میں اس کو کیا کہا ہے؟ سنت کہا ہے، سنت کہا ہے، کہ صاحب قدوری کی سنت کہا نا۔ دیکھو پہلے جو ہے وہ قدوری ہی تو ہے، قال وتسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، قدوری ہی تو ہے، عبارت کیا ہے جی؟ تسمیت اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، قدوری ہے نا جی، متن جو ہے قدوری کی۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے کہ صحیح یہ ہے تسمیہ مستحب ہے، اگرچہ قدوری میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سنت کہا ہے۔ کیا مطلب؟
صاحب ہدایہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، جماعتی رائے نہیں ہے۔ اس کے یہاں شور شرابہ ہو رہا ہے، مائک بند کریں۔ صاحب ہدایہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اصح یہ ہے کہ تسمیہ پڑھنا سنت نہیں بلکہ کیا ہے، مستحب ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، جماعتی رائے نہیں، جماعت کی رائے نہیں ہے، اکثریت کی رائے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تسمیہ کی سنیت پر بے شمار احادیث موجود ہیں، تسمیہ کے سنت ہونے پر بہت ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور بیشتر فقہائے کرام کی یہی رائے ہے کہ تسمیہ کیا ہے جی، سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیشتر احادیث تسمیہ کی سنیت پر موجود ہیں اور بیشتر فقہائے کرام کی بھی رائے یہی ہے کہ تسمیہ پڑھنا کیا ہے جی، اصول کے ابتدا میں سنت ہے، تو پھر صاحب ہدایہ نے اسے مستحب کیوں قرار دیا جی؟ تو اس کا جواب علامہ کمال ابن حمام نے دیا ہے، ہاں، جو فتح القدیر کے مصنف ہے نا۔ اس سلسلے میں علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ تک سنیت تسمیہ کی قوی احادیث نہ پہنچی، ایسا ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ تک جو ہے سنیت تسمیہ والی، یعنی تسمیہ پڑھنے کے سنت ہونے پر جو احادیث دلالت کرتی ہیں وہ احادیث ان تک نہ پہنچی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ کل امر ذی بال والی جو حدیث ہے، اس حدیث کے پیش نظر صاحب ہدایہ نے اسے مستحب قرار دیا ہو سکتا ہے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ اعتراض کیا ہوا کہ بھائی جب تسمیہ کی سنت ہونے پر بے شمار احادیث موجود ہیں اور بیشتر فقہائے کرام کی بھی رائے یہی ہے، تو پھر صاحب ہدایہ نے اسے مستحب کیوں قرار دیا؟ میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ علامہ کمال ابن حمام نے دیا ہے۔ علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ تک جو ہے سنیت تسمیہ والی کبھی احادیث نہ پہنچی، تسمیہ کی سنت ہونے پر جو احادیث دلالت کرتی ہیں وہ کبھی احادیث صاحب ہدایہ تک پہنچی ہی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے کل امر ذی بال والی جو حدیث ہے نا جی، تو اس کے پیش نظر انہوں نے تسمیہ کو کیا قرار دیا ہو؟ مستحب قرار دیا ہو، ایسا ممکن ہے۔ ٹھیک، چلیے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَيُسَمِّ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَيُسَمِّ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ، کیا معنی ہے؟ اور استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد بھی تسمیہ پڑھے، وہ صحیح، یہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ استنجا کے پہلے بھی اور استنجا کے بعد بھی تسمیہ پڑھے، یہی کیا ہے جی؟ صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھائی استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد 2 مرتبہ تسمیہ پڑھی جائے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ وہ صحیح کہہ کر جو ہے اس قول سے احتراز کر رہے ہیں جس میں صرف پہلے یا صرف بعد میں تسمیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کچھ اقوال ایسے بھی ہیں کہ صرف استنجا کے شروع میں تسمیہ پڑھی جائے سنت ہے، اور کسی کا قول یہ بھی ہے، بعض کا قول یہ بھی ہے کہ استنجا کے بعد تسمیہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے نا۔ تو ان تمام اقوال سے گویا کہ احتراز کیا گیا ہے، کیا کہہ کر؟ وہ صحیح کہہ کر، ہے نا، وہ صحیح کہہ کر گویا کہ اس قول سے احتراز کیا گیا ہے جس میں صرف پہلے یا صرف بعد میں تسمیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی سر۔ ہاں، تو بہرحال صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تسمیہ استنجا سے پہلے بھی پڑھے اور بعد میں بھی پڑھے،
2 مرتبہ پڑھنا ہے، یہی صحیح قول بھی ہے. لیکن بعض کی رائے کیا ہے بتایا نا میں نے، صرف استنجا سے پہلے تسمیہ پڑھے. اور بعض کا قول یہ ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ بھائی صرف استنجا کرنے کے بعد پڑھے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ استنجا سے پہلے تسمیہ پڑھے تو ان کی دلیل کیا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ استنجا یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. استنجا یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک کیا ہے جی؟ سنت ہے. لہذا اس سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھے تاکہ تمام افعال وضو جو ہیں جی وہ بسم اللہ کے ساتھ واقع ہوں. سمجھ گئی؟ یہ ان حضرات کی دلیل ہے. ان حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ استنجا سے پہلے تسمیہ پڑھی جائے، بسم اللہ پڑھا جائے. ہاں تو ان کی دلیل کیا ہے کہ استنجا وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ رہے تاکہ تمام افعال وضو چاہے وہ فرض ہو سنت ہو جو بھی وہ بسم اللہ کے ساتھ واقع ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، تو ان کی دلیل بھی. اور جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ تسمیہ استنجا کے بعد پڑھے تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ہاں جی ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ استنجا سے پہلے انسان کشف عورت کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں اور کشف عورت کی حالت میں یعنی صدر کھولا ہوا ہوتا ہے نا، تو کشف عورت کی حالت میں اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے استنجا کے بعد بسم اللہ پڑھے، استنجا سے پہلے نہ پڑھے. یہ دلیل بھی ان کی ان حضرات کی جو کس بات کے قائل ہیں جی کہ تسمیہ استنجا کے بعد پڑھا جائے، ہے نا. جو اس بات کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ استنجا سے پہلے انسان کشف عورت کی حالت میں ہوتا ہے، اور کشف عورت کی حالت میں جو ہے وہ اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا یہ کسی طریقے سے بہتر اور مناسب نہیں ہے. اس لیے استنجا کے بعد بسم اللہ پڑھے. ٹھیک ہے، یہ تو ان حضرات کی دلیل. لیکن قول اصح کیا ہے جی؟ پہلے بھی پڑھے اور بعد میں بھی پڑھے، ہے نا. تو قول اصح کی بھی دلیل موجود ہے. قول اصح کی دلیل کیا ہے؟ قول اصح کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بذکر اللہ، یہ ہے نا، کہ ہر وہ محتم شان کام جس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہ ہو وہ ادھورا ہوتا ہے نا. یہ آپ جانتی ہیں. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ابتدائے وضو میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اسے پاک تقاضا کرتی ہے جی کہ ابتدائے وضو میں اللہ کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا جد الحسین. وضو کے ملحقات میں سے ہے، اس میں سے ہے وضو کے ملحقات میں سے ہے. اس لیے استنجا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا کیا ٹھیک نہیں سمجھی؟ دیکھو قول اصح کی دلیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کل امر ذی بال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ابتدائے وضو میں اللہ کا نام لیا جائے. جی اس بات کا تقاضا کرتا ہے نا. تو وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام لینا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک، اور چونکہ استنجا یہ بھی کس میں سے ہے؟ وضو کے ملحقات میں. جی استنجا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے. تو ٹھیک، دیکھو آدمی پہلے کیا کرتا ہے؟ استنجا کرتا ہے. استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تھوڑا آسان الفاظ میں. اب دیکھو پہلے آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے نا، تو وہاں پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ استنجا سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے جی استنجا سے پہلے؟ کیونکہ استنجا کس میں سے ہے جی؟ وضو کے ملحقات میں سے ہے نا.
ملحقات میں سے مطلب کیا ہے؟ آدمی جب بھی وضو کرنے جاتا ہے تو عموماً استنجا کرنے کے لیے جاتا ہی ہے، سمجھ گئی؟ ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آدمی جب وضو کرنے جاتا ہے تو پہلے استنجا کرنے جاتا ہے پھر وضو کرتا ہے، تو استنجا وضو کی ملحقات میں سے، اس لیے استنجا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے استنجا کیا، استنجا سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد اب وضو کرنے بیٹھ رہا ہے، تو اب وضو کرنے سے پہلے بھی کیا پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے، یعنی استنجا کے بعد اور وضو کے شروع میں پھر کیا پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی ہے کل امر ذی بال، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھئی وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ٹھیک؟ چلیے بات یہاں پر ہو جاتی ہے ختم۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے کیا فرماتے ہیں؟ والسواک، یہ متن ہے نا؟ والسواک یہ کیا ہے جی؟ متن ہے، ہاں کیا مانا ہوا والسواک؟ اور مسواک کرنا، مسواک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنتوں میں سے ایک سنت ہے مسواک کرنا، ٹھیک ہے؟ تیسری سنت ہے، کیوں مسواک کرنا سنت ہے؟ لأنه علیہ السلام کان یواظب علیہ، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مواظبت فرماتے تھے، اس پر مواظبت فرماتے تھے، یعنی ہمیشہ آپ ایسا کرتے تھے، مسواک فرماتے تھے آپ۔ وعند فقدہ یعالج بالاصبع، وعند فقدہ اور اس کے نہ ہونے کے وقت، اس کے گم جانے کی صورت میں، فقد مانا کیا ہوتا ہے؟ گم جانا، اس کے گم جانے کی صورت میں مسواک کے گم ہونے سے مراد یعنی نہیں ہے کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مسواک نہیں ہے یا بھول گیا اپنا وہ مسواک رکھنا، ہاں تو مسواک نہ ہونے کی صورت میں یعالج بالاصبع، انگلی سے کام چلایا جائے، ہاں اس سے کام چلائے گا، انگلی سے کام چلائے گا، جی کیوں؟ مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی سے کام کیوں چلائے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ لأنه علیہ السلام فعل ذلك، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ جب آپ کے پاس مسواک نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کام چلاتے، جی انگلی سے کام چلاتے، سمجھ رہی ہیں؟ واظب یواظب، مواظبت ایک کون سے باب سے؟ باب مفاعلت سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پابندی کرنا، ایک کام کو ہمیشہ کرنا، یہ اس کا معنی ہے واظب یواظب، معنی کیا ہے جی؟ پابندی کرنا، ہمیشہ، ہاں پابندی کرنا، ایک کام کو ہمیشہ کرنا، اس کو بولتے ہیں مواظبت، یہ باب مفاعلت سے ہے، مفاعلت، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا، اور ایک لفظ ہے اس میں یعالج، عالج یعالج، معالجہ، باب مفاعلت، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، ہاں تدبیر کرنا یا لگے رہنا جس کو بولتے ہیں ہم، ہاں لگے رہنا، کسی کام میں لگے رہنے کو بھی بولتے ہیں معالجہ، عالجہ یعالج۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے تیسری سنت، ایک اہم سنت کیا ہے جی؟ کہ وضو کے وقت مسواک استعمال کی جائے، کیونکہ دیکھیے یہ مسواک کرنا سنت تو ہے ہی ہے، سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے تو خود اس انسان کا اپنا فائدہ ہوگا، اس کے منہ کی حفاظت ہوگی، بدبو دور ہو جائے گی، دانتوں میں مسوڑوں میں جو سڑن ہوگی یا تکلیف ہوگی وہ دور ہو جائے گی، پیٹ صحیح ہو جائے گا،
اور ہر محفل میں وہ آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکے گا جی، کسی کو بھی اس سے جو ہے وہ تعفن نہیں ہوگا، دور نہیں بھاگے گا کوئی انسان اس سے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو خود انسان کو اس کا اپنا فائدہ ہے جی۔ تو پھر ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس سنت کا وہ کیا کرے، اہتمام کرے، التزام کرے۔ اگر مسواک نہ بھی ہو، مسواک میسر نہ ہو، تو پھر یہ بھی ثابت ہے کتابوں سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل رہا ہے کہ انگلیوں سے جو ہے کام چلایا جائے جی، کیونکہ مقصود کیا ہے، نظافت ہے نا، تو مقصود جب نظافت ہے تو وہ انگلی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے بہرحال تو وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت کیا ہے، مسواک کرنا۔ دلیل کیا بتائی کہ مسواک کرنا سنت ہے؟ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کرنے پر مواظبت فرمائی ہے، دعوت فرمائی ہے، مگر یہ کہ کبھی کبھار آپ نے ترک بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی آپ نے کیا ہے، آپ نے مواظبت تو فرمائی ہے لیکن کبھی کبھار آپ نے اس کو ترک بھی کیا ہے، چھوڑ بھی دیا ہے۔ ہاں جی، تو اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے کام چلانا ہے، لیکن کون سی انگلی سے؟ دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے کام چلانا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی وہی بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ ہاں، اور آپ یہ جانتی ہیں کہ مواظبت مع ترک یہ کس کی دلیل ہے؟ سنت ہونے کی دلیل ہے، یعنی کسی کام پر مواظبت فرمانا اور کبھی کبھار اس کو چھوڑ دینا، یہ کس کی دلیل ہے؟ سنت کی دلیل ہے نا جی، سنت مع جی، یعنی ہمیشہ برتنا مگر کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دینا، یہ کس کی دلیل؟ سنت کی دلیل۔ اور مواظبت بلا ترک